فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری بلند تر صلوات خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد وآل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر رسول خدا کے وسیلے سے عاشقان رسول کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تمام برادران اسلامی کی خدمت میں بالعموم اور موالیان حیدر کرار کی خدمت میں بالخصوص اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ مقدس میں بالاخص دو معصوم ہادیوں کی ولادت کے اس عظیم الشان جشن کے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو، یہ ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن ہوتا ہے کہ جس دن ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں۔ غم دورہ ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے اور دو معصوم ہادیوں کی آمد کی خوشیوں کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں، اور ایام غم گزارنے کے بعد، محرم چہلم گزارنے کے بعد، جب میں ربیع الاول کا، حسنین کے نانا کا یہ جشن پڑھتا ہوں اور عاشقان رسول کی چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے دیکھتا ہوں، تو ایسے میں میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جذبات کا ایک سمندر سا موزن ہو جاتا ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش آج میری آواز دنیا کے ان عاقبت اندیش لوگوں تک پہنچ سکتی کہ جو سارا سال عاشقان اہل بیت کو رونے کا طعنہ دیتے ہیں، میں انہیں کہتا کہ آؤ آج امام بارگاہ میں ہمیں ہنستے بھی دیکھو۔ اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے غم میں غم منانا جانتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی ہمیں آتا ہے، اور جہاں نبی اور اس کی آل کا غم منانا عبادت ہے تو ان کی خوشیوں میں خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ ایک استنباط چھوٹا سا پیش کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو دعا کیجیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے اور میری آل کے غم میں غم منائے۔ غم کے بارے میں نبی کا فرمان ہے، من بقا علی الحسین ابقا و تواقا وجبت لہ الجنہ، کہ جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنا لے تو اللہ اس پہ جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو میں سوچتا یہ ہوں کہ اگر نواسہ کے غم میں رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے تو نانا کے جشن میں مسکرانے سے بھی جنت واجب ہوتی ہے۔ مل کے عبادت کریں، حیدری، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے۔ تو آج ہماری خوش ہونے کی رات ہے، آج ہمارے خوش ہونے کا دن ہے، اور یہ جو آپ نے چراغاں کی ہے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس چراغاں کا فائدہ اور اس چراغاں کا ثواب اسی صورت میں ہوگا کہ جب میلاد کے بعد عاشقان رسول کے دل روشن ہو جائے، تو جو ہے قلب روشن ہو جائے۔ اگر دل روشن نہ ہوئے، قلب روشن نہ ہوئے تو پھر میلاد منانے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں شان مصطفیٰ آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں، لیکن ایک بات میں سوچتا ہوں کہ بعض لوگ کہ جنہیں معرفت مصطفیٰ نہیں ہے، مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھتے، میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، اس پہ دلیل عرض کروں گا کہ اگر دنیا عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ میں مثال دینے چلا ہوں، حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے،
اس رویت ہلال کمیٹی کا ایک ہی مشن ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 10ویں یا 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ اور جنہیں سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ۔ یہی دلیل میری بھی ہے کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، شان رسالت کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 بڑی مہربانی نہ سمجھے۔ اور بعض لوگ جو عظمت مصطفیٰ کو حقیقت میں درک نہیں کر سکتے، جب وہ حضور کی تعریف کرتے ہیں تو سن کے عاشقان رسول کو دکھ ہوتا ہے۔ تعریف ان لفظوں میں ہوتی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، نہ بستر تھا نہ بوری تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا۔ الٹریٹ کے معنی میرے نبی کو امی کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، جس کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، نہ اوڑھنا ہو نہ بچھونا ہو، نہ بستر ہو نہ بوری ہو، اور اس کے گھر 9 بیویاں ہوں، بولو یار او بھائیو، 9 بیویاں تو وقت وفات نبی کی زندہ تھیں۔ جب حضور اس دنیا سے عالم انوار کی طرف تشریف لے گئے تو 9 حرم 9 بیویاں نبی کی زندہ تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کی 11 بیویاں تھیں، بعض میں ہے 13 بیویاں تھیں۔ یہ 4 والی قید امتیوں کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا شیعہ سنی دوستو، نبی نہ ظاہری اعتبار سے ہم جیسے ہیں، نہ شرعی اعتبار سے ہم جیسے۔ ظاہری اعتبار سے نبی ہم جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ اب میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ کے پیچھے کیا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے نبی کا خاصہ یہ تھا، جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ اور پھر ہمارا کیا ہے، ہم جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، لیکن نیند کے عالم میں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم سن سکتے ہیں۔ میرے نبی کا خاصہ یہ تھا، جیسے جاگتے ہوئے دیکھتے اور سنتے تھے، نیند کے عالم میں ویسے ہی دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ہم میں سے اگر کوئی لعاب دہن کسی گلی میں ڈال دے، گلیوں پہ بورڈ لکھے ہوتے ہیں، شہروں میں گلیوں میں بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ یہاں تھوکنا منع ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ٹی بی پھیلنے کا خطرہ ہے، لیکن میرے نبی کا خاصہ یہ تھا، جا کے کتابوں میں پڑھ لیجئے، کہ جس کھارے اور کڑوے کنویں میں میرے نبی اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے، شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا۔ توجہ ہے؟ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے نبی کا پسینہ وہ ہے کہ جس کے پسینے سے نبی بنتے ہیں۔ جس گلی سے حضور گزر جاتے تھے، مہینوں مہینوں اس گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضور کا سایہ نہیں تھا، تو حضور ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ غور فرما رہی ہے نہیں؟ نبی ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی کی 11 بیویاں تھیں، 13 تھیں، نبی شرعی اعتبار سے بھی ہم جیسے نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نبی کے امتی شرط قرآن نے دی ہے عدالت۔ عدالت اگر قائم کر سکے تو وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن نبی کے لیے 4، 5، 10 کی قید نہیں تھی۔ 9 بیویاں وقت وفات نبی کی زندہ تھیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں نبی نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ جناب خدیجہ
کتنا عرصہ نبی کی زوجیت میں رہی؟ 15 سال اعلان نبوت سے پہلے، 10 سال اعلان نبوت کے بعد 25 سال مسلسل جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی کی زوجیت میں رہی۔ میں نے اس مخدومہ کے 70 خواص جمع کیے ہیں، خصوصیات جمع کیے ہیں اس بی بی کو جو اللہ نے عطا فرمائی، اور عالم نسواں میں اور کسی عورت کو وہ خصوصیات حاصل نہیں ہوئی۔ پہلی خصوصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یہ ہے کہ جنہیں سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بلا شرکت۔ دوسری خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے کہ جن کی زندگی میں نبی نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ جناب خدیجہ کے بعد 10 سالہ مدنی حیات طیبہ میں حضور کے 9 حرم تھے، 13 حرم، لیکن 25 سال مسلسل جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں۔ جس طرح مولا کائنات نے امیر المومنین نے جناب سیدہ کی زندگی میں دوسرا عقد نہیں کیا، اسی طرح حضور نے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ پہلی وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی ہر کارنر سے اتنی کامل ترین زندگی تھی کہ حضور کو دوسرا عقد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اور دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مقدسہ میں لازم ہے کہ اگر کوئی مرد 2 بیویاں رکھے تو دونوں کو ہم پلہ رکھے، دونوں کو، اب جو سمجھے گا وہ بولے گی میرے صاحب، دونوں کو برابر رکھے۔ تو نگاہ توحید میں جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی اور عورت خدیجہ کے ہم پلہ ہوتی تو نبی کی بیوی ہوتی۔ مل کے بولے حیدری۔ توجہ فرما رہے؟ اللہ نے اس بی بی کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ تیسری خصوصیت سنیے گا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جنہیں سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے تصدیق رسالت کرنے کا شرف حاصل۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضور پہ ایمان لانے والی، اور سب سے پہلے تصدیق رسالت کرنے والی، اور اپنے نبی شوہر کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ان کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی شرف ہے، اور یہ میرے نبی کی سیرت کی معراج ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ حضور کی مرد کی سیرت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اسے بیوی مان لے۔ مرد گھر سے باہر ہے، 1000 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ بیوی وہ رشتہ ہے کہ اس سے کوئی پردہ نہیں۔ بیوی شوہر کی خوبیاں بھی جانتی ہے، خامیاں بھی جانتی ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اصل مقدس وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل مقدس ہو، اصل مقدس وہ ہے جس کی تنہائی مقدس ہو۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اصل ہر دل عزیز وہ انسان نہیں ہے جسے لوگ کہیں ہر دل عزیز، جسے لوگ کہیں متقی ہے، جسے لوگ کہیں کہ یہ نیک ہے۔ اصل متقی وہ ہے جسے بیوی کہے کہ میرا شوہر متقی ہے۔ توجہ ہے یہ؟ یعنی مرد کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ اسے بیوی مان لے۔ اچھا آپس میں بیٹھے ہیں، بیوی کو اتنا جلدی ماننے والی ہستی ہے نہیں۔ آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ اور جو ہے بیوی اتنا آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، سرجن ڈاکٹر، بڑے بڑے آپریشن آپ نے کیے، آپ چلے گئے اپنے
بھی کہہ دوں اس بی بی کی خصوصیت یہ ہے کہ تاریخ کا ایک چیپٹر ہے جو ایک جملے میں دینے چلو، نبی کی جتنی 9 11 13 جتنے نبی کے حرم تھے، جتنی نبی کی بیویاں تھیں، تاریخ کہتی ہے ہر بیوی نبی کو گھر میں لا کر دی گئی۔ خدیجہ واحد وہ بیوی ہے جس کے گھر نبی دلہا بن گئے ہیں، اور جن کا نکاح سرکار عمران نے پڑھا، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جن کا نکاح پڑھا ہے۔ اگلی خصوصیت اس مخدومہ کی یہ ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک چیپٹر ہے، پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں 9 ہیں 11 ہیں 13 ہیں، تاریخ کہتی ہے ہر بیوی کو بیت المال سے حصہ جاتا تھا۔ نہیں سمجھے؟ مجھے کہنے دیجئے، پیغمبر کی ساری بیویوں کو اسلام نے پالا ہے، اسلام کو خدیجہ الکبریٰ نے پالا ہے۔ پیغمبر کی باقی ساری بیویاں اسلام کے دسترخوان پہ پلتی رہی، اور پورا اسلام خدیجہ الکبریٰ کے دسترخوان پہ پلتا رہا۔ اتنی مالدار خاتون تھی کہ جن کی دولت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مال خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے غنی کروا دیا۔ اتنی بڑی مالدار خاتون، 80,000 اونٹ، یہ حیات القلوب کی روایت ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھی، حیات القلوب ذکر جناب خدیجہ میں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ 80,000 اونٹ مال تجارت کا آنے واحد میں ایک وقت میں عرب کے مختلف شہروں میں گشت میں ہوا کرتا تھا۔ یہ بی بی ملیکۃ المکہ نہیں، ملیکۃ العرب خاتون تھی۔ اور جب بی بی کی شادی ہوئی حضور کے ساتھ تو کس طریقے سے بی بی نے مال لٹایا؟ ایک روایت میں ہے کنیزیں تھیں، غلام تھے بی بی کے، تو جب بی بی گھر سے باہر قدم رکھنے لگی تو میسرہ غلام سے کہا کہ میسرہ جیسے ہی میں قدم گھر سے باہر رکھوں تو ہر قدم کے بدلے میں آپ نے ایک کنیز راہ خدا میں آزاد کر دی۔ بی بی چلتی گئی، کنیزیں آزاد ہوتی گئی۔ میسرہ عرض کرتا ہے بی بی کہ آج آپ ساری کنیزیں راہ خدا میں آزاد کر دے گی؟ کہا میسرہ خبردار، آج کے بعد مجھے کسی کنیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود کنیز مصطفیٰ بن کے مل کے عبادت کرے ہیں۔ آج کے بعد میں خود کنیز مصطفیٰ بن کے جاؤں۔ قحط پڑ گیا مکہ میں، قحط، مکی بھوکے مرنے لگے۔ حضور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، بی بی نے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ میرے سونے اور جواہرات کی بوریوں کے منہ کھول دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیچ میں سونا و جواہرات کا اتنا بڑا درہم و دینار کا ڈھیر جمع ہو گیا کہ نہ ہم ان کو دیکھ سکتے تھے نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ جب یہ ڈھیر جمع ہو گیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے حکم جاری کیا کہ مکے کے مسکین اور یتیم آؤ اور اٹھا کے لے جاؤ میرے مصطفیٰ کی جوتیوں کا صدقہ۔ اس طریقے سے اس بی بی نے اپنا سب کچھ دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جوہر کی قیمت جوہری سے پوچھئے۔ میں شروع بات یہاں سے ہوئی تھی کہ لوگ یوں تعریف بیان کرتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا۔ یار سوچنے کی بات ہے،
جس مصطفیٰ کے دادا حضرت عبد المطلب، جن کے باپ حضرت عبداللہ کے کفارے کے طور پر ایک دن میں 100 اونٹ نہر کرے، تو بولو یار، حضرت عبداللہ کے کفارے کے طور پر ایک دن میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ نہر کیے اور ان کا گوشت بنا کے اور ان کی دیگیں پکا کے غرباء و مساکین کو کھلائیں۔ جس نبی کا دادا اتنا امیر ہو، اس دادے کا پوتا کیسے غریب ہو سکتا؟ غریب نہیں تھا آمنہ کا دادا۔ اور اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک جنہیں اردو سمجھ آتی ہے وہ محظوظ ہوں گے اور میرے ساتھ بولیں گے بھی صحیح۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اردو کے جملے ہیں جو میں کہنے چلا ہوں، اور جنہیں سمجھ آئے گی وہ بولیں گے، ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، اردو پڑھانے والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھی۔ وہ بندہ کہ جس نے زندگی میں 1000 روپے کا نوٹ نہ دیکھا ہو، خدا کے لیے اس سے کوہ نور کی مالیت ماپنے کو لگا۔ چلو کچھ لوگوں نے لطف لیا ہے جملے کا۔ ارے وہ بندہ جو ڈیلی 500-700 پہ مزدور، انسانی دماغ کی ایک کیپیسٹی، ایک لمٹ، ایک حد ہے جس سے اوپر یہ طائر فکر انسانی پرواز کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ بندہ جو ڈیلی 500-700 پہ مزدوری کرنے والا ہے، اگر آپ اس سے پوچھ بھی بیٹھیں گے کہ ذرا کوہ نور کی مالیت لگاؤ، وہ بڑی چھلانگ لگائے گا، کہے گا 50 لاکھ۔ اس غریب کو کیا پتا کوہ نور کیا ہوتا ہے؟ تو وہ لوگ کہ جن کی جیب میں فضائل کا ٹکا نہ ہو، وہ کیا جانے زہرا کے بابا کا مقام کیا ہے؟ مل کے ہے بڑی مہربانی، وہ کیا جانے کہ سیدہ کے بابا کا مقام کیا ہے؟ آپ جملے سنیے گا، میرے نبی کی کم از کم تعریف یہ ہے کہ جن کی شان میں قرآن قصیدہ ہے، اللہ سنا خان۔ آپ نے لطف بھی لیا جو جس کی شان میں قرآن قصیدہ ہے، اللہ سنا خان ہے، جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشیٰ ہے، جس کی زبان ما ینطق عن الہویٰ ہے، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے، جس کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن ہے، جس کے ہاتھ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے تحت اللہ کے ہاتھ ہے، جس کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی مشیت ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے، اور جس کی انتہاء سفر دنا وتدلا وکان قاب قوسین او ادنی ہے، اور جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مل کے نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، حیدری محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات۔ جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ میرے حضور کے ثنا خان آپ کے سامنے نعتیں پڑھ رہے تھے، ایک ربائی میں بھی سنا دوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ منہ بولتی قرآن کی ایک تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
پڑھی حضور کی شان میں، کسی کا ترجمہ تفسیر نہیں کی۔ آخری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بس لفظ رحمت کو ذہن میں رکھیں، اور 4 باتیں میں نے آپ کو سنانا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ 4 باتیں میں نے آپ کو سنانا ہے۔ حضور مکہ کی گلیوں میں تبلیغ دین فرما رہے ہیں، مکہ کے شریر اور بدتمیز بچوں نے عقل کل کو پتھر مارا۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کے 2 سوچ رہے مولانا بچہ تو ویسے ہی شریر ہوتا ہے، بچے کی فطرت میں شرارت ہے۔ اگر کوئی ہو بچہ اور شرارت نہ کر رہا ہو تو سمجھو وہ بیمار ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ میرے ہاں آئے تو میرے بچے آپ کی مربت میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ گئے، اور میں آپ کے ہاں آیا تو آپ کے بچے میری مربت میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ گئے۔ بچے کی فطرت میں شرارت ہے، لیکن شیعہ سنی دوستو ایک بات یاد رکھنا، مہذب خاندانوں کے بچے شریر ضرور ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے۔ مکے کے شریر اور بدتمیز بچوں نے عقل کل کو پتھر مارے۔ حضور زخمی حالت میں گھر میں تشریف لائے، مونس و مددگار غمخوار ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ بی بی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدہ کے بابا آپ کیوں جاتے ہیں ان گلیوں میں جن گلیوں میں رہنے والے آپ کو زخمی کرتے ہیں، آپ کو پتھر مارتے ہیں؟ جب پریشانی کے آثار دیکھے نا جناب خدیجہ کے چہرے پر، کس نے؟ جس کا وجود رحمت تھا۔ میرے نبی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں خدیجہ گھبرا نہیں، مکے کی انہی گلیوں میں تبلیغ کر 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 کے تجھے سلیمان، ابو ذر، کمبر اور مقداد پیدا نہ کر کے دوں تو رحمت بن کے آیا کر مل کے عبادت کریں سارے ہوئے۔ دوسرا 4 جملے 4 باتیں میں نے عرض کرنا۔ دوسری بات، حضور طائف تشریف لے گئے، طائف کے لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے، زخمی حالت میں سستانے کے لیے پہاڑی کے دامن میں حضور تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کی عظمت کو جلال آیا، جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ بعد درود السلام میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ تیرا مالک کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ نے میرا نام، میرا دین، میرا کلمہ پہنچایا، ان لوگوں نے مارے ہیں آپ کو پتھر، میرا محبوب اگر تو چاہے، اللہ فرما رہا ہے میں طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو برباد نہ کر دوں۔ اب جواب سنیے گا، جبرائیل آئے، پیغام پہنچایا، میرے نبی مسکرائے، کہا جبرائیل جاؤ اور جا کے میرے مالک کو میرا پیغام بھی پہنچا دو کہ محبوب عرض کرتا ہے پروردگار اگر طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کا برباد کرنا تھا تو مجھے رحمت بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ 2 باتیں اور رہ گئیں اور وہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دیں۔ یہاں پہ 2 پیغام بھی ہیں حضور کی سیرت کے۔ میں نے عرض کیا، پہلے ہی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس چراغا کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا، ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا کہ میلاد کے بعد عاشقان رسول کے قلب روشن ہو جائے۔ اگر قلب روشن نہ ہوئے، زندگی نہ بدلی ہماری میلاد کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا۔ او بھائیو، نبی کے نام کے نعرے لگانے والا عاشق رسول نہیں ہوتا، نبی کا کردار اپنانے والا عاشق رسول ہوتا۔ میں ایک بات کہنے چلا ہوں، سوچئے، شیعہ سنی بیٹھے ہو، سب سے بات کروں، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، بول رہے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے رحمت للعالمین کا، نبی رحمت للعالمین ہے، کلمہ گو ظالم ہے، کیا فیض پایا اس نے رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھ کے؟ دنیا میں کیا فیض پایا؟ اب میں اپنوں سے بات کرنے لگا ہوں، ایک ربائی سنانے لگا ہوں۔ فخر بھائی، ربائی اگر سمجھ آ گئی نوجوانوں کو تو زندگی بدل جائے گی۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسنین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔
آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ نہ پاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ، حسن مجتبیٰ کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ نے سلو کی اللہ کے دین کی خاطر، ماننے والا ہو حسن مجتبیٰ کا اور سکے بہن بھائیوں سے سلو نہ کرے۔ کیا فیض پایا؟ امام حسن مجتبیٰ کو مان، سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے، زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو۔ تو بولو یار، چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی، امام زین العابدین کو مانتا ہے، خود ماننے والا بے نماز ہے۔ کیا فیض پایا زین العابدین کو امام مان کے؟ اسے کیا فیض ملا؟ اسے کیا فائدہ پہنچا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ اور یہ باتیں جشن میں کرنا ضروری ہے۔ باقر العلوم کا ماننے والا ہو اور حلال و حرام کا پتہ ہی نہ ہو۔ امام باب العلم ہے، امام باقر العلوم ہے، ماننے والے کو نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ وضو کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ نجاست کا پتہ، نہ خیر کا پتہ، نہ شر کا پتہ۔ امام باقر العلوم ہے، کیا فیض پایا؟ اس نے امام باقر العلوم کو مان۔ صادق کا شیعہ ہو اور جب بولے جھوٹ بولو۔ ایسی باتوں پہ تو نعرے لگنے چاہیے، ایسی باتوں پہ تو 500 اور 1000 کے نوٹ نچھاور کرنے چاہیے تھے آپ کو۔ کتنی قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں بھائیو، جہاں یہ صادق پیغمبر کا جشن آپ منا رہے ہیں تو یہاں صادق آل محمد کا جشن بھی منا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اجازت ہو جوانو جعفری جو بیٹھے ہو، تمہیں اپنے امام جعفر صادق کا پیغام پہنچا دوں۔ آپ کے امام فرماتے ہیں یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہماری توہین کا باعث۔ امام نے فرمایا، روایت کا معنی بالمفہوم سن کے جائیے گا، امام نے فرمایا لوگوں نے خدا کو نہیں دیکھا، ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہو؟ جب نمائندے ایسے ہیں تو بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ امام فرماتے ایک زمانہ آنے والا ہے، ہمارا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، لوگ ہمیں نہ دیکھیں گے، تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے۔ جب جعفری کا یہ کردار ہے تو جعفر کا کیا کردار ہے؟ تو کونوا لنا زینا، اس وقت ہماری زینت کا باعث بننا، ہماری توہین کا باعث نہ بننا۔ امام جعفر صادق ماننے والے سے تقاضا کرتے ہیں کہ پورے کربلا میں تیری امانت داری، تیری دیانت داری اس قدر شہرت رکھتی ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے، بیٹا سودا علم والی دکان سے لا۔ دو باتیں عرض کرنا، تھکے ہیں تو روک دوں بات۔ میں خود بڑا تھکا ہوا ہوں، میں نے 20 میلاد پڑھے ہیں، اور میلاد رات کو ہی ہوتے ہیں تقریباً 2 بجے تک۔ رات کو بھی میں نے آزاد کشمیر میں رات کو 2 بجے فارغ ہوئے، پھر صبح نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، پھر سفر بھی کرنا ہے، پھر اگلی جگہ میلاد پڑھنا ہے۔ اکثر رات کے میلاد ہیں، یعنی کم از کم 11 ربیع الاول سے لے کر اب تک مسلسل 2 3 میلاد پڑھ رہے ہیں، تھکے ہوئے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2 باتیں اور عرض کروں اپنے وقت کے اندر۔ حضور نے ظاہری حیات طیبہ لباس بشری میں اس دنیا میں 63 سال زندگی گزارا، جن میں 23 سالہ، میں خلاصہ کر کے یہ بات اتنی اگر میں چاہوں تو اس کو اتنا پھیلاؤں کہ اذان فجر آ جائے، لیکن خلاصہ کر کے چند منٹوں میں عرض کرنے چلوں۔ ظاہر میں نے لمبا سفر کیا، میں سیدھا کشمیر سے آ رہا ہوں، تو کل پھر میں نے وہ ڈیلرا جا کے پڑھنا ہے۔ ڈیلرا
یعنی وہ جو انڈیا اور پاکستان کی سرحد پہ سیالکوٹ سے آگے ناروال، ناروال سے آگے شکرگڑھ، شکرگڑھ سے بھی آگے جا کے، تو آپ کی خاطر آیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میرا پیغام پہنچے اور جلدی۔ 23 سالہ تبلیغی زندگی میں 13 سال حضور نے مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ۔ مکی زندگی کی ایک بات اور ایک بات مدنی زندگی کی۔ مکی زندگی ہمارے نبی کی وہ ہے جس میں نبی کے دشمن زیادہ ہیں، باطل کثرت میں ہے، حق پرست اقلیت میں ہے۔ وہاں نبی نے 13 سالہ زندگی میں جو ہمارے لیے اسوہ چھوڑا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ یہ تھا کہ جب باطل ہو کثرت میں، حق پرست ہوں اقلیت میں، تو حق پرست اقلیت کو باطل اکثریت کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور باطل اکثریت کو اپنا کیسے بنانا ہے۔ اب آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، بچے بھی جانتے ہیں، بزرگ بھی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے شیعہ سنی جس نے یہ حضور کی سیرت کا واقعہ نہ سن رکھا ہو۔ نتیجہ میں نے نیا دینا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، کافرہ ہے، کوڑا کرکٹ سارا دن جمع کرتی ہے۔ جب حضور اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دن بھر کا جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ وہ نبی رحمت کے اوپر ڈھیل دیتی ہے۔ حضور مسکرا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ 2-4 دن کی بات نہیں، ایک لمبا عرصہ یہ کفر کی خدمت سمجھ کے شاید وہ یہ کام سر انجام دیتی تھی، اور حضور مسکرا کے آگے چلے جاتے تھے۔ اب جو جاگ رہا ہے، بیدار ہے، لطف لے گا۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، اگر وہ عورت اپنے اس کرتوت سے باز نہیں آ رہی تو آپ ہی راستہ بدل۔ توجہ نہیں فرمائی، آپ ہی راستہ بدل لیں۔ نبی فرمائیں گے خبردار، اگر خود ہدایت ہی اپنا راستہ بدل لے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ سارے مل کے حیدری، گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ حضور وہیں سے ایک دن حضور وہاں سے گزرے کہ وہ بوڑھی عورت نہیں آئی۔ حضور کے قدم رک گئے، جانتے ہیں، استفسار کیا، آج وہ بوڑھی عورت نہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے بیمار ہے، فرمایا آؤ میرے ساتھیوں ہم اس کی عیادت کو جائیں گے۔ اب شیعہ سنی دوستو، میں بنام رسول آپ سے ہاتھ باندھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ حضور کس کی عیادت کو جا رہے؟ کسی مومن کی؟ سارے لاؤ یار، میں نے آپ سے پوچھا، مجھے تو لگتا ہے آپ جرمنی سے تشریف لائے، اردو آپ کو سمجھ نہیں آ گئی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ حضور کس کی عیادت کو جا رہے ہیں؟ کسی مومن کی، مسلمان کی، اچھے ہمسائے کی؟ کافرہ، مشرکہ، کوڑا کرکٹ ڈالنے والی دشمن نہیں آئی کوڑا کرکٹ ڈالنے، پوچھنے چلے گئے۔ نبی کی اسی سیرت کا نام اسلام ہے اور اسی پر چلنے کا نام مسلمانی ہے۔ نبی نے تو یہ اسلام پیش کیا ہے، اور ہم جو عاشقان رسول ہیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے والے اور میلاد منانے والے اور کمکمے اور لائٹنگ کرنے والے اور جشن منانے والے، ساری رات جاگنے والے، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ یہاں مسلمان مسلمان سے نبرد آزما ہے، مومن مومن سے ٹکرا رہا ہے، مسجد مسجد سے ٹکرا رہی ہے، امام بارگاہ سے ٹکرا رہا ہے، انجمن انجمن سے ٹکرا رہی ہے، بھائی بھائی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ۔ اگر یہ رسول کی سیرت کی جھلک ہمارے گھروں میں نظر نہیں آ رہی، ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں نظر نہیں آ رہی، تو خالی پھر آپ نے رسم ادا کی ہے، ریاکاری کی ہے، پھر آپ کو عاشق رسول کہلانے کا کوئی حق۔ حضور اس کے دروازے پہ گئے، اصحاب ساتھ ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بوڑھی عورت عصا کے سارے باہر نکلی، دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ کے بیٹے آج موقع ملا بدلہ لینے کا جب میں بیمار ہوں۔ نبی کے چہرے پہ آثار رحمت نمایاں ہوئے، کہا بی بی بدلہ لینے نہیں آیا، تجھے پوچھنے آیا۔ اور اس نے واقعہ دیکھا کہ نبی کے چہرے پہ تو آثار رحمت نمایاں ہیں، پتھر پانی ہو گیا، قدموں پہ گر پڑی، آنکھوں میں آنسو ہیں، جس میں لرزہ ہے، رو کے کہتی اللہ کے سچے نبی جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ بولنا میرے ساتھ جی نے سمجھا، جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور ایک لمحے کے لیے رکے، مکی صدیق کے
پیغام مکمل ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکے، اے بوڑھی عورت، اتنے عرصے سے تو یہ کام کر رہی تھی، میرے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال رہی تھی، آج اتنا جلدی تیرے ہاتھ میں میری صداقت کی کون سی دلیل آ گئی؟ آج اتنا جلدی کلمہ؟ اس نے جو بات کہی ہے نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے سچے نبی، آج بالآخر مجھے آپ کی صداقت کی دلیل مل ہی گئی۔ کیا دلیل ملی؟ کیا دلیل یہ ملی ہے، آج میرے دل نے گواہی دی ہے جو سچا نہیں ہوتا اس میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتے۔ تیرے اخلاق کریمانہ دلیل ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا پیغام بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے۔ اس عورت نے ہمارے ہاتھ میں کسوٹی دے دی، آج 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، سر اٹھانا اور بات سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، اور ہر فرقہ کہتا ہے نبی یہ جو دین اللہ سے لائے تھے نا وہ دین صرف میرے فرقے کے پاس ہے، باقی سب کافر ہیں۔ المیہ یہ ہے، ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ 73 فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں، کافر وہ ہے جو ہم سب کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ وہ ہمیں سب کو مسلمان مانتا ہے، ہم ایک دوسرے کا۔ اس عورت نے ہمارے ہاتھ میں کسوٹی دے دی، انالیسس کر لینا، تجزیہ و تحلیل کر لینا، دیکھ لینا مسلمانوں کے جس مکتبہ فکر میں تمہیں انس ملے، پیار ملے، محبت ملے، خلوص ملے، عقیدت ملے، سمجھ لینا یہاں نبی رحمت والا دین ہے۔ اور جن مسلمانوں میں تمہیں گالی گلوچ ملے، کفر کے فتوے ملے، کلاشنکوف ملے، بمبلاز کرنا ملے، لوگوں کے بچے یتیم کرنا ملے، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، نبی رحمت والا دین۔ آخری بات، تھکے ہیں تو تقریر لمبی کر دو، نہیں تھکے تو روک لو۔ یہ ہے مکی مدنی زندگی کی بات سنیے اور میں آپ سے اجازت دوں، اور ان باتوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کو عملی کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور لوگوں تک یہ میرا میسج اور پیغام رسول کی سیرت کا آپ نے پہنچانا ہے۔ مدنی زندگی وہ ہے جہاں دشمن اقلیت میں ہے، کافر مسلمان اکثریت میں۔ وہاں نبی نے 10 سال زندگی گزار کے جو ہمارے لیے نمونہ چھوڑا وہ یہ تھا کہ جب باطل ہو اقلیت میں، حق پرست ہوں کثرت میں، تو حق پرست اکثریت کو باطل اقلیت کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور باطل اقلیت کو اپنا کیسے بنانا ہے۔ یہاں بھی سن لیجیے، مدینہ کے گرد و نواح میں ایک، اب میرے بعد حسان نام لیا گیا، حسان بھائی پڑھنے والے، ان کا نام بھی حسان ہی تھا، کافر تھا، پہلے مشرک تھا، شاعر تھا، اور چونکہ دشمن تھا، کافر تھا، تو وہ شاعری میں حضور کی ذم بیان کرتا تھا، توہین رسالت کا۔ بعد میں مسلمان ہوا، مومن ہوا، اور مداح رسول بنا، رسول کی شان میں نعتیں کہہ رہے تھے۔ تو وہ دشمن تھا، مسلمانوں کو اس پہ بڑا غصہ تھا، لیکن حضور نے منع کر رکھا تھا کہ نہیں، اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، اور چرواہا بہتر جانتا ہے کہ ریوڑوں کس انداز میں چلاتا۔ جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بولے، باقیوں کے سروں سے گزر گیا میرا جو۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ 10-12 مسلمان کٹھے جا رہے تھے کہ وہ کافر انہیں اکیلا آتا ہوا مل گیا۔ غصہ تو مسلمانوں کو پہلے سے تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے گلے میں رسی ڈالی، ہاتھ پاؤں باندھ کے جہاں حضور کی کچہری لگی تھی لا کے ڈال دیا، یا رسول اللہ یہ ہے وہ آپ کا دشمن، آج ہمیں اکیلا مل گیا، ہم پکڑ کے لائے۔ حضور مسکرائے، اس دشمن کی طرف دیکھا، پھر اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا میرے ساتھیوں دیکھ رہے ہو یہ میرا دشمن ہے، زبان سے میری توہین کرتا ہے، اسے اٹھائیے لے جائیے اور لے جا کر کے اس کی زبان کاٹ دیں۔ آپ کے نعروں میں اتنا لطف نہیں جتنا آپ کی خاموشی۔ ہاں، یہ خاموشی داد ہے، یہ خاموشی داد ہے، سناٹا چھا گیا۔ آپ سننا چاہتے ہیں کہ آگے ہوا کیا؟ یہ آپ کی توجہ کی علامت ہے، سناٹا آپ کی توجہ کی علامت۔ لے جائیے اور اس کی زبان کاٹ دی۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس دور میں بھی بعض بڑے بڑے جذباتی مسلمان بھی تھے جن کی نسلیں آج بھی ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، یا نبی اللہ مجھے اجازت دے، خودی سے زبان کاٹ۔
کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں پہلے میں اس کا ناک کاٹوں پھر کان کاٹوں پھر زبان. کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک ہی بار میں ویسے ہی اس کا کام. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے مولا متقیہ امیر المومنین امام کوئی دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ٹھنڈک والی بات پتہ میں کیوں کرتا ہوں؟ یہ بجلی ہے نا کرنٹ، اس کے دو اثر ہیں. ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی چلاتی ہے اے سی بھی چلاتی ہے. اللہ نے میرے مولا امیر کے نام میں بھی دوہرا اثر رکھا ہے. علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی. اور علی وہ ذات ہے کہ جس سے سب مسلمان پیار کرتے ہیں، کوئی شیعہ ہو سنی ہو. یہ ہستیاں کسی مذہب فرقے کی میراث نہیں ہے، یہ انسانیت کی میراث ہے. یہ رب العالمین کے نمائندے ہیں. جس طرح وہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کے لیے ہادی بن گیا. اور مسلمانوں کے تو بہرحال علی ویسے ہی ملجا و ماوا ہے مولا علی کی ذات. مسلمانوں کے 3 طبقے بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ایک خلافت والے ہیں، ایک امامت والے ہیں، ایک طریقت والے ہیں. خلافت والوں کا چوتھا خلیفہ علی، امامت والوں کا پہلا امام علی. طریقت کی بنیاد بھی ولایت پر ہے. ولایت والوں کا بھی طریقت والوں کا بھی پہلا پیر علی. اب میری بات سمجھ کے بولنا، میں خلاصہ کر رہا ہوں گھنٹے کی بات کا. مذہب کہتے ہیں راستے کو، میں کہتا ہوں جنت کی ٹرین چاہے وایہ خلافت جنت میں جائے یا وایہ امامت جنت میں جائے یا وایہ طریقت جنت میں جائے، علی ہدایت کا وہ جنکشن ہے کہ اسے علی جنکشن سے گزر کر ہی جانا پڑے گا. علی کے بغیر کسی کا گزارا. یہ پچھلے سال میں خمسہ پڑھ رہا تھا نواب شاہ میں، پہلے عشرے کے بعد نواب شاہ میں ایک نوجوان سامنے بیٹھتا تھا. جب میں مولا امیر کے فضائل بیان کرتا تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا، پورے وجود کے ساتھ وہ نعرے لگاتا. آخری مجلس میں میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا. میں نے کہا جوان اللہ تیری جوانیاں سلامت رکھے یار، تو کیا خوبصورت مولا علی کے نام پہ خوش ہوتا ہے اور نعرے لگاتا ہے. تو میرے بانی بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو گئے. انہوں نے میرے کان میں کہا کہ مولانا یہ نوجوان مسلمان نہیں ہندو ہے. اس وقت میں نے جملہ کہا کہ علی سے محبت کرنے کے لیے مسلم نان مسلم کی ضرورت نہیں، علی سے پیار کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. جو حلالی ہوگا وہ علی سے پیار. بہرحال ختم کر رہا ہوں یہاں پہ گفتگو. تو ادھر سے مولا متقیان قیامت ہوئی، یا علی آ گئے کا حضور غلام حاضر. آپ نے لطف ہی نہیں کیا. وہ مولا امیر کا فرمان ہے، شیعو سنو، مولا علی کا فرمان ہے انا عبد من عبید محمد، میں حضور کے غلاموں میں سے ایک غلام. اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں، یا علی آپ تو نور اول کا دوسرا حصہ، اب لطف آپ نے خود لینا ہے. یا علی آپ تو نور اول کا دوسرا حصہ، آپ تو لاموں کا لامی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو مولا علی فرمائیں کہ خبردار، حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میں قیامت تک آنے والے گستاخان رسول کا منہ بند کرنے چلا ہوں کہ جب میں نور کا دوسرا حصہ ہو کے، جب میں لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی ہو کے، جب میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی جیسا، تو کوئی بدصورت اللہ میرے نبی جیسا کیسا. اچھا میرے مکتب کے متعلق کچھ لوگوں نے بدگمانی پھیلائی ہے معاشرے میں میرے مکتب کے متعلق. یہ شیعان علی جو ہے نا، یہ مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے. اچھا یہ کہاں سے مصیبت آگے بھی نبی سے بڑھا دیتے؟ بھئی جب ہم نے مولا علی سے سن رکھا ہے کہ میں تو حضور کے غلاموں میں سے غلام ہوں، ہم کیسے نبی سے بڑھا سکتے؟ اچھا یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا یہاں سے کہ لوگ شان رسالت سنتے ہیں اپنے گھر میں، شان ولایت سنتے ہیں ہمارے ممبر سے. مشکات شریف میں جا کے پڑھ لیجئے گا کسی مسلمان مومن کے، میرے پاس بھی موجود ہے مشکات شریف، جا کے دیکھ لیجئے گا 3 جلد میں لکھا ہوا ہے وہاں.
وہاں یہ سن کے آتے ہیں کہ جبرائیل نے غار حرا میں نبی کو پکڑا، زمین پہ لٹایا، سینہ چاک کیا، کچھ نکالا کچھ بھرا، سینے کو سی دیا، پھر خوب دبایا، نبی کے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی، کانپتے ہوئے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، سارا قصہ بیان کیا، مشکاہ شریف میں لکھا ہوا ہے، قصہ بیان کیا۔ جناب خدیجہ نے ہاتھ سے پکڑا، ورقہ بن نوفل یہودی کزن تھا جناب خدیجہ کا، ورقہ بن نوفل یہودی یا ایک روایت کے مطابق چچا تھا، ورقہ بن نوفل یہودی کے پاس لے گئیں اور جا کے وہاں سارا قصہ بیان کیا۔ تو ورقہ بن نوفل یہودی نے کہا، ورقہ لفظ ورقہ ذہن میں رہے، ورقہ حالانکہ یہ ورقہ قاف سے ہے دو نقطوں والی، لیکن ورقہ ذہن میں رہے، ایک زو معنی جملہ عرض کروں گا۔ ورقہ بن نوفل یہودی نے کہا کبھی بھی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تیرا شوہر نبی ہوں۔ اب یہاں پر زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنا بڑا ظلم ہے، ورقے کو پتہ ہے کتاب کو پتہ ہی نہیں۔ وہاں یہ سن کے آتے ہیں، جب ہمارے یہاں مجلس میں آتے ہیں تو یہاں آ کے سنتے ہیں، روایت مناقب میں ہے، مناقب کی 4 جلدیں ہیں، پہلی جلد سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ انوار النجف میں علامہ حسین بختیارہ صاحب نے بھی بیان فرمائی، پہلی جلد میں 14 جلدیں ہیں، اس کی پہلی جلد سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جبرائیل وحی لے کر آئے، ابھی وحی کا سلسلہ رکا ہے، ادھر سے مولا متقیان کی آمد ہوئی، جبرائیل علی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر پوچھتے ہیں جبرائیل آپ علی کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ عرض کی جیسے ہر شریف شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے جبرائیل علی تیرے استاد؟ کہا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے سننا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سالوں نہیں اللہ نے مجھ سے سوال کیا یا جبرائیل من انت و من انا، اے جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو میں نے جواب دیا انت انت و انا انا۔ 3 مرتبہ سوال ہوا، تینوں مرتبہ میں نے یہی جواب دیا۔ میں پریشان تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ وَإِذَا نُودِيتُ خلفی، پیچھے سے ایک آواز آئی، یا جبرائیل قل فی جواب رب انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ جب میں نے یہ جواب دیا اس کے بعد سوال نہیں ہوا، اب میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنا محسن تو دیکھوں، میں اپنا استاد تو دیکھوں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ خلفی، اور یہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فَهُوَ عَلِيٌّ تو میرے استاد مل کے حیر علی، میرے استاد علی ابن ابی طالب۔ یہاں یہ سنتے ہیں کہ جبرائیل شاگرد ہے امیر المومنین کا، تو پھر یہاں سے نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑھا دیا، بڑھا۔ اس مصیبت سے بچنے کا حل بھی بتا دوں، آخری عاشق رسول تک اس مصیبت سے بچنے کا حل یہ ہے بھائیو، جس ممبر سے تم شان علی سنتے ہو، آؤ اسی ممبر سے سنو کہ شان مصطفیٰ کی۔ پھر یہ سوال ذہن میں نہیں ہوگا، خطیب ممبر سلونی میرے امیر آقا، ممبر سلونی پر بیٹھ کر آخری حلالی تک سن رہا، ممبر سلونی پر بیٹھ کر جب علم کے دریا بہاتے ہیں، سائل اٹھ کے پوچھتا ہے یا علی، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ علی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، علی کا سینہ تن جاتا ہے، مسکرا کے فرماتے ہیں سن یہ سب کچھ لعاب رسالت کو جوسنے کا اثر ہے۔ بہرحال کہا یا علی، آ گئے کا مولا آ گیا، کہا دیکھ رہے ہو یہ میرا دشمن ہے، شاعر ہے، زبان سے میری توہین کرتا ہے، اٹھائیے لے جائیے۔ اور اس کی زبان 2 منٹ کے فاصلے پہ میں رہ گیا، زبان کاٹ دی۔ مولا امیر آگے بڑھے، ید اللہ ہاتھوں سے اسے اٹھایا باہر لے گئے۔ اچھا کچھ لوگ مروتاً حضور کے پاس بیٹھے رہے اور کچھ یہ دیکھنے کے لیے کہ بیر ہوتا کہ بیر چلے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرے امیر آقا نے اس کے گلے کی رسی کھولی، پھر اس کے ہاتھ آزاد کیے، پھر پاؤں آزاد کیے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، حضرت فرماتے ہیں شخص یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا علی یہ اونٹ ہے۔ فرمایا یہ میرا ذاتی سواری کا جانور ہے، آج کے بعد یہ اونٹ تیرا ہے۔ آج کے بعد میری بات مکمل ہو، بات تاریخی ہو تو نعرہ تاریخی لگا دینا، لیکن سب عاشقان مصطفیٰ مل کر، اور میں آپ کو دعا کر کے چلا جاؤں گا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ تو کہا یہ آج کے بعد یہ اونٹ تیرا ہے۔ او بھائیو ایک جملہ کہوں، پڑھے لکھے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بچوں کو کالجز اور یونیورسٹیز میں جو اسلام کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، خدا کی قسم یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، اس لیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم بادشاہوں کے کرتوتوں کا نام اسلام نہیں، اسلام صرف 14 کے کردار کا نام ہے۔
جو نبی کا کردار تھا وہی کردار ڈیولپ ہوا مولا علی میں، کہا آج کے بعد یہ اونٹ تیرا ہے اور وہ تیرے گھر کا راستہ جا رہا ہے، اس وہ پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، میں 2 منٹ کے بعد اس وہ پہ وہ تیرے گھر، وہ اونٹ پہ سوار ہو گیا اور ہو گیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، یا حضور فرماتے خیریت ہے، ہوا کیا؟ حضور آپ نے علی کو کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو، یہ دیکھا علی نے کیا کیا، زبان تو کیا کاٹنا تھی علی نے، اس کے ہاتھ آزاد کر دیے، پاؤں آزاد کر دیے اور گلا آزاد کر دیا، اور حضور اس نے علی نے تو اپنا اونٹ بھی اس کو دے دیا، اور حضور وہ تو اونٹ پہ سوار ہو کے چلا بھی گیا۔ نبی مسکرائے، فرماتے تم میری بات کو نہ سمجھے، علی سمجھ گئے۔ او بھائیو، اسی دن کے بعد ہم لوگ تو بھائی ہو گئے محتاط، اور ہم نے یہ سوچ کے دامن علی کو پکڑ لیا کہ جو لوگ نبی کا اشارہ نہ سمجھ سکے، نبی کے بعد دین امت کو کیا سمجھے؟ وہ اونٹ پہ سوار ہو گیا اور وہ گیا، آخری جملہ، دن گزرا، رات گزری، اگلا دن ہوا، کل جو بندہ ہوا لایا گیا تھا آج کھلا ہوا خدا ہے۔ یہ ہے اخلاق پیغمبر، یہ اخلاق امتی میں پیدا ہونا چاہیے، یہ اخلاق اپنوں کے لیے پیدا ہونا چاہیے۔ حضور کا تو دشمن سے یہ اخلاق تھا، ہمارا اپنوں کے ساتھ اخلاق اچھا کیوں نہیں ہے بھائی؟ میں نے یہ 2 سال پہلے کی بات، مانا عمدانی ایک جگہ ہے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ، وہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا، میلاد تھا، اسی قسم کا میلاد تھا، وہاں یہی بات میں نے پڑھی کہ حضور نے تو یہ دین پیش کیا ہے۔ وہ تو دشمنوں سے یوں مہربان تھے، وہ تو دشمنوں کے اپنی اخلاق کریمانہ کے ذریعے دشمن سے یوں کرتے تھے، یہ میں نے اور میں نے کہا کہ اگر یہ کردار ہم نے نہ اپنایا اس جشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے احساس دلایا، ابھی میں واپسی پہ ملتان میں نے کراس نہیں کیا، حاجی ناصر صاحب میرے بانی تھے، انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا مولانا مبارک ہو، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہہ لے کہ یہاں بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہمارے مانا ہمدانی میں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ حل ہوا؟ کہہ لے کہ 2 خاندانوں میں آپس میں لڑائی تھی، 14 سال ہو گئے تھے، آپس میں خوشی غمی ان کی بند تھی، آنا جانا بند تھا، ہم نے بڑی کوشش کی، بزرگوں نے، برادری نے، وڈیروں نے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کی تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ جب آپ چلے گئے تو ایک خاندان والوں نے گھر میں بیٹھ کے طے کیا کہ مولانا کہہ گئے ہیں کہ ہمارا رسول سے تعلق ہی نہیں ہے، اگر اخلاق رسول ہمارے تو اخلاق رسول کا مظاہرہ کرتے ہیں، یار اپنے ہی ہے نا، مومن ہے، مسلمان ہے، غیر تو نہیں ہے، اپنی برادری ہے، جا کے منا آتے ہیں۔ وہ ادھر سے چلے 12-14 بندے منانے کے لیے، اور جب وہ ایک گلی کے موڑ پہ پہنچے تو دوسرے والے منانے کے لیے ان کے پاس جائے۔ اگر یہ ماحول بن جائے اس میلاد کے بعد تو پھر تو یہ میلاد کا ایک ایک لمحہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر صرف نیازی لٹانا ہے اور واہ واہ کر کے چلے جانا ہے، اخلاق ہمارا ویسے کا ویسے ہی رہے گا جیسے پہلے تھا میلاد سے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے میرا وقت بھی برباد کیا، اپنا وقت بھی برباد کیا، اور ثواب بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس جشن کا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی بہن بھائی ناراض ہے تو میلاد سے اٹھو اور اس کے گھر کے جاؤ کہ میں عاشق رسول ہوں، تو اسے معافی مانگنے دن گزرا، رات گزری، اگلا دن ہوا، آج کل جو بندھا ہوا لایا گیا تھا آج کھلا ہوا خود آیا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے میلاد کا نعرہ لگانا ہے، میلاد کا نعرہ ابھی تک آپ نے نہیں لگایا۔ میلاد کے نعرے پہلے جوانوں کو یاد کراؤ، پھر میلاد مناؤ۔ میلاد کے نعرے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا غلام ہے رسول۔ اب میں نعرے اگر میں نہیں لگانے تو پھر آپ نے کیا کرنا؟ تو بولو یار، آپ نے نیاز کھانے کے لیے پھر آئے ہیں اس کو، نعرے کو آپ کو یاد کر دیں، یہ نہیں نعرہ اپنے میلاد کا لگانا ہے اور میں آپ سے تو آیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کل جو بندھا ہوا لایا گیا تھا آج کھلا ہوا خود آیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی کے قدموں پہ سر رکھ دیے، جس میں کب کبھی ہے رو کے کہتے ہیں اللہ کے محبوب تیری صداقت کی قسم ساری رات نیند نہیں آئی۔ شاید تھا نا ساری رات حضور آپ کی شان میں قصیدے لکھتا رہا، حضور اجازت ہے توجہ، ایک قصیدہ سنو، ایک قصیدہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا، 5 قصیدے جب شان مصطفیٰ میں پڑھ چکا، میرے نبی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے میرے ساتھیوں تم میری بات کو نہ سمجھے، علی سمجھ گئے، علی نے وہ زبان کاٹ دی
جو مذمت کیا کرتی تھی وہ زبان عطا کر دی کہ جو قصیدے پڑھا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ہاں مل کے زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، سیدی مرشدی یا نبی، غلام ہے، غلام ہے غلام یہ رسول نے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، مل کے نعرہ حیدری، وما علینا الا دوستو آخری نعت اس کے بعد ہم اجازت